السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی بھائی کو خیر و عافیت سے رکھے، چین و سکون نصیب فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں ایسی ہیں کہ اگر تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کی چیزیں نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتفاق سے اگر وہ چیز ہمیں نہ مل پاتی ہے تو پھر ہم غم میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کام ایسے ہیں کہ اگر وہ تجھ میں پائی جائیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز اگر نہ ملے تمہیں، اس کا کوئی تمہیں غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا۔ کیا ہیں وہ چار باتیں؟ کیا ہیں وہ چار کام جو ہر مومن کو اپنانا چاہیے؟ جس مومن کے دل میں یہ چار کام ہو اور ان چار کاموں کو اپناتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ کبھی محتاجگی نہیں آتی، کبھی پریشان حال نہیں ہوگا وہ چار کام کیا ہے میرے بھائی؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام، امانت کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار کاموں میں سے پہلا کام جو ہے وہ امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی سامان، مال و دولت، سونا چاندی کسی کے پاس رکھنے کو ہم نے رکھ دیا۔ اب جس بھائی کے پاس رکھے ہیں تو یہ چیز امانت ہوگی، اس بھائی کی ذمہ داری ہے کہ جوں کا توں اسے رکھے رہے، جب ہم لینا چاہیں تو وہی چیز ہمیں وہ واپس مل جائے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن امانت کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے۔ صرف مال و دولت، پیسے ہی امانت نہیں ہوتے ہیں۔ بات چیت جو ہم آپس میں کر رہے ہیں، اگر ہم نے کسی سے راز و نیاز کی بات کی ہے، کوئی ایسی بات کی ہے جو ہم نے اسے اپنے پاس ہی رکھنے کو کہا ہے، ان باتوں کو بھی اگر اس نے کسی کے پاس بیان کر دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان چیزوں میں بہت ہی لاپرواہی ہو رہی ہے، تو فرمایا پہلا کام امانت کی حفاظت، اور دوسرا کام جو ہے سچی بات کہنا۔ پتہ چلا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، اگرچہ سامنے نقصان ہی دکھائی کیوں نہ دے رہا ہو، کہ اگر ہم سچ بتا دیں گے تو پٹ جائیں گے، اگر ہم سچ بول دیتے ہیں تو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اگر اپنائے گا انسان تو پھر کبھی کسی چیز کی پریشانی ان کے اندر نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ تو دوسرا کام بتایا، سچی بات کہنا، اور تیسرا کام اخلاق کا اچھا ہونا۔ اخلاق کا اچھا ہونا، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیریکٹر، بات کرنے کا لہجہ
ادب، طریقہ، باپ کے ساتھ کس انداز سے پیش آنی ہے، ماں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بھائی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ملنے جلنے والے کے ساتھ کیسے بات کرنے ہیں، استاد کے سامنے کیسے بیٹھنے ہیں، کس انداز سے بات کرنی ہے۔ فرمایا اخلاق کا اچھا ہونا۔ اگر آپ کے اخلاق پورے ہوں گے تو لوگوں میں بھی آپ اچھے نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو تیسرا کام بتایا کہ اخلاق کا اچھا ہونا۔ اور چوتھی بات اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام روزی سے بچنا۔ آج بہت ہی مشکل ہو گیا میرے بھائی، حرام کمائی میں آج ہم اس طریقے سے دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ آیا کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ خود ہی سوچیں آپ، جب ہمارا کھانا حرام، پہننا حرام، ساری چیزیں اگر ہم حرام اختیار کریں گے تو کس طریقے سے ہمارے اندر نورانیت آئے گی؟ اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی توفیق ہمیں کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی۔ تو چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حرام روزی سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا۔ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے انسان، تو میری بندگی میں لگ جا، یعنی میری تابعداری میں لگ جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، ورنہ تو میں تجھے مشغول کر دوں گا اور تجھ سے تیری محتاجگی کو نہیں ہٹاؤں گا۔ جب انسان سے اس کی محتاجگی نہیں ہٹے گی تو پریشان رہے گا، مشغول ہو جائے گا، لاکھوں کمائے کوئی فائدہ نہیں، سکون ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک سانس چل رہے ہیں تب تک ہی، اور باقی رہنے والی جو چیز ہیں وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں جو ہمارے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہت ہی بہتر ہے۔ میرے بھائی، ایک مومن کی زندگی کی شان یہ ہے کہ وہ حرام روزی سے بچے، حلال روزی کھائے، حلال کمائی کو اختیار کرے۔ حلال کمائی اگر ہم اختیار کریں گے تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی چین و سکون عطا کریں گے، اور حرام کمائی کے پیچھے اگر ہم بھاگیں گے، حرام کمائی کو اگر اپنائیں گے، حرام کمائی سے اگر اپنی پرورش کریں گے تو میرے بھائی یاد رکھیں، تو کل قیامت کے دن یہی کمائی، یہی پیسے، یہی مال و دولت وبال جان بن جائیں گی، پھر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا فائدہ؟ اس لیے یہ یقین کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں صبر کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ حرام طریقوں سے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حلال کمائی میں ہمیں برکت نصیب فرما۔
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو حلال روزی ہم کھائیں گے تو پھر عبادت کے اندر دل لگے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ملے گی۔ حلال روزی اختیار کرنے کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب بھائی کو حرام روزی سے حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ